اب اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اتنا حسین و جمیل بنایا تھا، یہ جو حسن خلقت ہے شخصی اعتبار سے، کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کوئی انسان اتنا حسین نہ پیدا ہوا نہ ہو سکے گا جو حسن اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو صورت میں عطا کیا تھا۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، خود حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرماتے ہیں 14ویں رات کی چاند، 14ویں کے چاند چمک رہا تھا، 14ویں کی رات آقا علیہ السلام نے لکیر دار سرخ جبہ، سرخ چادر یمنی مخطط جبہ لباس اوڑھا ہوا تھا، سرخ چادر تھی، اور زلفیں آقا علیہ السلام کی کانوں تک نیچے کھلی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ان کے لفظ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری زندگی میں کوئی زلفوں والا حسین سرخ دھاری دار جوڑے میں ملبوس اتنا حسین نہیں دیکھا جتنا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور میں بار بار ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتا تھا، ایک نظر 14ویں رات کے چمکتے چاند کی طرف ڈالتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غلوب اور عقیدت کی وجہ سے نہیں کہتا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حضور کا سارا اس نے سراپا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل اور دل ربا نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کائنات میں کوئی پیکر حسن آقا علیہ السلام جیسا حسین نہیں دیکھا، اور آپ کا چہرہ انور اتنا روشن اور حسین اور خوبصورت تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے گالوں میں، آپ کے چہرے میں چلتا ہے، اور جب آپ مسکراتے تو مسکرانے سے آپ سے اتنا نور نکلتا تھا کہ سامنے کی دیواریں چمک اٹھتی تھی۔ حضرت ام معبد بیان کرتی ہیں، اجمل الناس من بعید، اگر کوئی دور سے دیکھتا تو حضور جیسا حسین کوئی نظر نہیں آتا تھا، وہ حسن و جمال کا پیکر تھے۔ وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيب، اور کوئی قریب سے دیکھتا تو حضور علیہ السلام کے حسن کی مٹھاس اس کو موہ لیتی تھی۔ اور ابن ابی حالہ بیان کرتے ہیں، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح حضور کا چہرہ ہر وقت چمکتا دمکتا تھا، شعائیں نکلتی تھی حسن کی۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، من رآہ بدیہۃ حابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ ویقول نعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ مولا علی شیر خدا کا معروف جملہ، فرماتے ہیں کہ جو آپ کو اچانک دیکھ لیتا تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا تھا، ہوش و حواس اس کے قائم نہ رہتے تھے، یک لخت کہ اتنا پیکر حسین میری آنکھوں کے سامنے عالم انسانیت میں مبہوت ہو جاتا۔ اور پھر کوئی شخص آپ کے قریب بیٹھ جاتا تھوڑی دیر اور آپ سے جان پہچان ہو جاتی تو پھر آپ کا عاشق ہو جاتا تھا، وارفتہ ہو جاتا تھا، حضور سے محبت میں دیوانہ ہو جاتا۔ اور پھر آپ کہتے کہ خدا کی قسم نہ آپ سے پہلے کوئی شخص ایسا دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا، حضور کی مثل نہ کوئی تھا نہ ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کے کلمات ہیں، اور تمام احادیث کتب حدیث صحیحہ ان کلمات کے ساتھ بری پڑی۔ پھر اسی آقا علیہ السلام کی شخصیت کا جو حسن ہے، کمال ہے، پوری کی پوری شخصیت، اس میں توازن اعتدال کا، پھر یہی نہیں، پھر جسم خوشبودار جسم تھا، بغیر خوشبو لگائے آپ کا جسم اطہر اور آپ کی جلد اس سے خوشبو آتی تھی، پسینہ سے خوشبو آتی تھی، پسینہ مبارک سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پھر صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں، فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط، یہ دونوں طرح لفظ آتا ہے، ما شممت اور وما شممت،
امبرن قط ولا مسکن ولا شیئن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عربوں میں امبر اور کستوری بطور عطر کے بڑی معروف تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں نہ کوئی امبر ایسا خوشبودار دیکھا، نہ کستوری ایسی خوشبودار دیکھی، اور پھر اس پہ کنفائن نہیں کیا ولا شیئن اطیبا، اور نہ کوئی اور عطر اتنا خوشبودار دیکھا جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو تھی. سارے عطر مات کر کھا جاتے تھے. اور پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، انہو صلی اللہ علیہ وسلم ماسہا خدی، فرماتے ہیں کہ بچپن میں آقا علیہ السلام نے ایسے گزرتے ہوئے اپنے 2 مبارک ہاتھوں سے میری گالوں کو چھوا، جیسے تھپکی دی، پیار کیا. فرماتے ہیں فوجدت لیدہ بردن وریحن کأنما اخرجہا من جؤنۃ عطار. وہ جو دست مبارک چھو گئے میری گالوں کو، وہ ان کی اتنی دل پذیر ٹھنڈک تھی اور اتنی خوشبو تھی، لگتا تھا کہ ابھی عطار کے عطر کے ڈبے سے آقا علیہ السلام نے ہاتھ نکالے، اتنا ہاتھ میں خوشبو تھی. اور خوشبو لگائی ہوئی نہیں تھی، یہ نیچرل تھی، جسم اطہر کے اندر تھی. اور آقا علیہ السلام کسی سے دست مبارک سے مصافحہ کر لیتے، کسی بچے کے سر پہ دست شفقت پھیر لیتے اور وہ بچہ چلا جاتا تو بچوں میں اس کی پہچان ہوتی تھی، مدتوں تک اس کے سر کے بالوں سے خوشبو آتی رہتی تھی. فرماتے تھے کہ اگر مصافحہ کر لیتے وَيَدَوْ يَدَوْ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، جس کے سر پہ ہاتھ لگ جاتا عمر بھر اس بچے کی پہچان ہو جاتی. بچوں میں 100 بچوں میں کھڑا ہوتا تو اس کے سر سے خوشبو کے چھلے پھوٹتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث، کہ ایک دن آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے. والدہ گھر پہ نہیں تھی، ان کی والدہ کا نام تھا سلیم. آقا علیہ السلام تھوڑی دیر ہمارے گھر بستر پہ آرام فرما ہو گئے. حضرت انس بن مالک حضور علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح تھے، آپ کے خادم تھے. تو آرام فرما ہوئے، میری والدہ کو خبر ہوئی کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں آرام فرما ہیں. گرمیوں کے دن تھے، دوڑ کے آئی، شیشی اٹھا کے، تو پسینہ مبارک تھا، اس کو شیشی میں جمع کرنے لگی. آقا علیہ السلام اٹھ گئے. اٹھ کے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہی؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کا پسینہ جمع کر رہے ہیں اس شیشی میں. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کیا کرو گی؟ فقالت نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب ونرجو برکتہ لصبیاننا. یا رسول اللہ آپ کے پسینے سے بہتر کائنات میں کوئی عطر نہیں، ہم اپنی دلہنوں کو یہ عطر لگائیں گے، اپنے بچوں کو لگائیں گے، خود استعمال کریں گے، اور بچوں کے لیے اس پسینے سے برکت حاصل کریں گے، شفا یابی پائیں گے. جس راستے سے آقا علیہ السلام گزر جاتے، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اور امام بخاری التاریخ الکبیر میں، جس راستے سے گزر جاتے بغیر خوشبو لگائے لوگ اس راستے کی مہک سے پہچان لیتے کہ آقا علیہ السلام ادھر گزر کے گئے. اور امام اسحاق بن راہوے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان تلک کانت رائحتہ بلا طیب، یہ خوشبو لگائے بغیر ہوتی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے اندازہ کیا، یہ جو تذکرہ جو میں کر رہا ہوں، یہ میں نے اپنی کتابوں میں، شمائل مصطفیٰ میری کتاب ہے، یا میری سیرت الرسول جو مفصل کتاب ہے، اس کی 10ویں جلد میں، سیرت الرسول میری اپنی کتاب کی جلد 10ویں جلد میں، اور الگ سے شمائل مصطفیٰ دیگر کتابوں میں، اور پیکر جمال مصطفیٰ میں، اور حلیہ مبارک، ان بہت سی کتابوں میں نے تذکرہ تفصیل سے کیا ہے. سن انور سے قدمین شریفین تک آقا علیہ السلام صورت کے ہر حسن و کمال سے متصف تھے. مگر میں ذوق کے لیے، صرف ایمانی ذوق کے لیے فقط 2-3 چیزیں کوٹ کروں گا، آگے نہیں جاتا اس موضوع پر. تو آقا علیہ السلام کا جو مقدس رنگت ہے اس کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کائنات کے سب لوگوں سے زیادہ آپ کی رنگت پر نور تھی. بہقی نے دلائل نبوت میں بیان کیا، احسن الناس لونا، حضور سے بہتر کسی کی رنگت نہیں دیکھی کائنات میں. اور پھر فرمایا ازہر اللون، حضور کا رنگ چمکتا ہوا نکھرا ہوا رنگ تھا، آقا علیہ السلام کا جو رنگ تھا.
اور رنگ کیسا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ آپ کا رنگ سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی رنگت سفید تھی، مگر وہ سفیدی ایسی تھی جس میں سرخ جھلک، گلاب کی جھلک آتی تھی، اور جسم مبارک یوں لگتا تھا جیسے چاندی کے ساتھ ڈالا گیا ہے، چاندی سے ڈھلا ہوا جسم لگتا تھا۔ یہ تذکرہ صحابہ کرام کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا اور حسن و جمال کا۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اطہر کی جو رنگت ہے وہ یعنی پورے جسم اطہر کو دیکھتے تھے تو نور کی جیسے کرنوں کی رم جم ہوتی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی رنگت کا نکھرا ہوا رنگ تھا، اور جاذب نظر شفق گلاب کی طرح سرخی کا امتزاج تھا آقا علیہ السلام کا، اور جلد مبارک اتنی لطیف تھی، نرم تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ہم نے ریشم اور دیباج اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا لمس حضور کی جلد مصطفیٰ کا اتنا نرم تھا۔ فرماتے ہیں ما مسست حریرن ولا دیباجن الین من کف رسول اللہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے کسی ریشم اور دیباج کو اتنا لطیف اور نرم نہیں دیکھا جیسے آقا علیہ السلام کی جلد کا لمس تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گردن مبارک کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی گردن کا عالم یہ تھا کہ جیسے صراحی کی گردن ہوتی ہے، اس طرح چاندی، جس طرح کوئی خوبصورت مورتی چاندی کی گھڑی جاتی ہے، اور جو نظافت اور حسن اس گھڑی ہوئی چاندی کی مورتی کا یا صراحی کا ہوتا ہے، یہ حسن آقا علیہ السلام کی گردن کا ہوتا تھا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حصہ گردن کا جو لباس میں چھپا ہوا ہوتا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں وہ لگتا تھا جیسے 14ویں رات کی چاند کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے یہ کلمات کہے ہیں، صحابیہ نے، جس کو امام ترمذی نے شمائل محمدیہ میں، امام طبرانی نے، بیہقی نے روایت کیا، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، کہ آقا علیہ السلام کی گردن مبارک کسی مورتی کی طرح تراشی ہوئی تھی اور چاندی کی طرح صاف ڈلی ہوئی تھی۔ اب اندازہ کر لیں، وہ شاعر تو لوگ نہیں تھے مگر عربی زبان و ادب کے حامل تھے۔ حافظ ابو بکر بن ابی خیثمہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گردن کے اعتبار سے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے، ہر عضو کے حسن کے اعتبار سے کائنات کے سب حسینوں سے بڑھ کر حسین تھے۔ دھوپ ہوتی یا سایہ دار ہوا کا، ہر حال میں آقا علیہ السلام کو حسن کبھی ماند نہیں پڑتا تھا۔ پورا جسم چاندی کی طرح چمکدار اور سونے کی طرح اس کے اندر گلابی رنگ کی جھلک کا امتزاج نظر آتا تھا، اور پورے جسم کی رنگت دیکھتے تھے تو لگتے تھے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ میں نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اطہر کے صرف اس ایک پہلو کو بیان کیا ہے، جس میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کی رنگت کا یا کر لیا میں نے، گردن مبارک کا۔ الغرض یہ پورا موضوع ہے، میری کوئی 1200 صفحات کی پوری جلد ہے، یہ ایک 10ویں جلد میری سیرت الرسول کی، اس کو آپ پڑھیں، میں نے تفصیلات اس میں درج کر دی ہیں۔ یہ تھوڑی سی میں نے ایک جھلک دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حسن خلقت ہے، اس میں ہر عضو کو، دندان مبارک ہوں یا پیاری انگلیاں ہوں یا پشت ہو، سینہ اقدس ہو، سر انور ہو، زلفیں ہوں، چشمان اقدس ہوں، خوبصورتی ہو، وہ لگتا تھا بغیر سرما لگائے آنکھیں سرمئی لگتی تھی، نرگس کی طرح۔ اور یہ پہلو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جب اللہ رب العزت نے بنائی تو جسمانی حسن بھی اتنا عطا کیا کہ ائمہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں آقا علیہ السلام جیسا حسن اول سے آخر تک کسی کو نہیں ملا۔ اب یہ جو میں نے بات عرض کی کہ اس کا ایمان اور دین کے ساتھ ریلیونس کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، توجہ طلب ہے، یاد رکھ لیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا
کہ آقا علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ ہنسی تھے. یہ ایمان کا حصہ ہے. اور بلکہ یہ تو جو کچھ بیان کیا گیا ائمہ بیان فرماتے ہیں، امام زرقانی نے بیان کیا اس کو، امام قرطبی کا قول نقل کیا شرح المواہب اللدنیہ میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا حسن کسی نے بیان کیا ہے یا آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا پورا حسن تو کائنات میں ظاہر ہی نہیں کیا، اور اس نے اپنے پردہ غیرت میں اور لباس بشریت میں حسن مصطفیٰ کو چھپا دیا. اگر پورا حسن و جمال مصطفیٰ آشکار کر دیا جاتا تو جو احوال زنان مصر کے حسن یوسف کو دیکھ کر ہوئے تھے اس سے کہیں زیادہ ہر رات ہر دن صبح و شام لمحہ لمحہ کیفیات لوگوں پر بیتتی. کوئی انگلیاں کاٹتا، کوئی آنکھیں نکالتا، کوئی گردنیں کاٹتا، کیا عالم ہوتا. اللہ رب العزت نے تلطفاً اور رحمتاً اس پردہ غیرت میں اور پردہ بشریت میں آقا علیہ السلام کے حسن کو چھپا رکھا اور وہ ظاہر نہیں کیا. یہ اس کی فقط ایک جھلک تھی جس کا ذکر کتابوں میں آیا ہے. اور امام زرقانی اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا حسن پورا اس لیے بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ کائنات بشریت کی آنکھیں اتنی استعداد بھی نہیں رکھتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے حسن کو تک سکتی، دیکھ سکتی. اور اس کا تذکرہ صحابہ کرام بھی کرتے ہیں. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا بیان کیا ہے. یہ بات صرف کوئی عقیدت کی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم میں آئی ہے، مسند ابو عوانہ میں آئی ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں. ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے حسن کو حضور کی امت سے اور صحابہ کرام سے چھپا رکھا. اگر ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی آنکھ سکت نہ رکھتی تھی اس کو دیکھنے کی. اور ائمہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر حضور کا حسن پورا عرش پر آشکار کر دیا جائے تو حسن مصطفیٰ کی تجلیات سے عرش الہی بھی لذابہ پگھل جائے. یہ آقا علیہ السلام کے حسن کی حقیقت کا معمول تھا. شیخ عبدالعزیز دباغ نے بیان کیا ان مجموع نورہ لو وضع علی العرش لذابہ، اگر حضور کا پورا حسن عرش پر بھی وارد کر دیا جاتا تو وہ پگھل جاتا. اور جو کچھ جس نے بیان کیا آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا اور حسن اخلاق کا تذکرہ اور آپ کی عظمت اوصاف کا تذکرہ، وہ امام بیجوری نے کہا، امام برہان الدین حلبی نے کہا، امام قسطلانی نے کہا، ملا علی قاری نے کہا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، بہت سے ائمہ نے یہ بات لکھی. وہ سارے اس بات پر متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ حضور کے حسن و جمال کا اور عظمت و کمال کا تذکرہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے اور صحابہ کرام کی زبان سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ صرف علی سبیل تمثیل ملتا ہے، وہ تمثیلاً ملتا ہے. حقیقت حسن مصطفیٰ نہ کسی پر آشکار تھی نہ کسی کو اس کی خبر تھی. فإنما جس نے فرمایا، جس نے بھی وصف کیا ومن وصفہ فإنما وصفہ علی سبیل التمثیل وَإِلَّا فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ وَصْفِهِ إِلَّا خَالِقُهُ، سوائے حضور کے خالق کے، حضور کے اصل حسن کو، بدنی حسن کو، جسمانی حسن کو، روحانی حسن اور کمال تو پھر آگے کی بات ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اور فرماتے ہیں کہ یہ تو بعض ائمہ نے تو کہا یہ حضور علیہ السلام کا حسن و کمال، عظمت، آپ کی صفات اور آپ کی جو کمالات ہیں یہ متشابہات کی طرح ہیں، متشابہات میں سے ہیں. ان پر ایمان رکھنا واجب ہے مگر اس مقام کو سمجھا نہیں جا سکتا. پھر ایمان کے ساتھ اس امر کا تعلق یہ ہے، امام کو یہ نہیں ہے کہ میں مبالغے کے ساتھ یہ باتیں کسی کو کہہ رہا ہوں، یا آج کے دور میں وفور عقیدت کی پیداوار ہیں یہ تصورات. بدقسمتی لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، کتابوں کو کھنگالنا چھوڑ دیا. علم کا نام لینے والے، فتوے دینے والے، خطاب کرنے والے، واز کرنے والے، دین کی تلقین کرنے والے، ان سے توفیق سلب ہو گئی کہ وہ کتابوں کے سمندروں میں غوطہ زن ہو. ائمہ کو پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں، اکابر کو پڑھیں، کتب کے خزانوں اور ذخائر میں جائیں اور معلوم کریں کہ یہ عقیدے آج کے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے وضع کردہ ہیں یا ائمہ علم، ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ و عقیدہ کے ادا کردہ ہیں جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہیں. امام قسطلانی فرماتے ہیں ان من تمام الایمان بہی الایمان بان اللہ تعالی جعل خلق بدنہ شریف علی وجہ لم یظہر قبلہ ولا بعدہ. آپ فرماتے ہیں یہ ایمان کی شرط ہے،
وہ شخص مومن اور ایماندار ہی نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ حضور جسمانی حسن میں بھی ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے، نہ حضور کی مثال کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں تھا۔ کہتے اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہی بات ملا علی قاری نے کی ہے جم الوسائل میں، فمن تمام الایمان بہی اعتقاد انہ لم یجتمع فی بدن آدمی من المحاسن الظاہرۃ الدالۃ علی محاسن الباطنہ مجتمع فی بدنہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا یہ ایمان کے کامل ہونے کی شرط ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور بدنی اور جسمانی حسن میں بھی اتنے محاسن کے جامع تھے کہ کائنات میں کوئی شخص اس کے مثیل نہ تھا۔ یہی بات امام عبدالرؤف المناوی نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کمال ایمان کی شرط ہے یہ عقیدہ رکھنا، بدنی اور جسمانی حسن اور کمال میں بھی کوئی حضور کا مثل نہ تھا، چہ جائے کہ کوئی حضور کے خلقی اور روحانی کمال اور مرتبے میں حضور کی مثل کی ہونے کی بات کرے۔ تو یہ چونکہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اور ایمان کامل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر محبت وہ کمال درجہ نہیں پاتی۔ اس لیے رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو کہ جسمانی حسن اور کمال کو اس درجے پر بنایا۔